السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مین پوائنٹ میڈیا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بریلوی مکتب فکر کے ایک عالم دین جناب حامد سعید کاظمی صاحب نے ایک بیان دیا اور اس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام لیا۔ یہ ویڈیو آج کل بہت وائرل ہے اور اس کو لے کر طرح طرح کی گفتگو اور کئی طرح سے کئی موضوعات جنم لے چکے ہیں اس کے بعد، تو ہم بھی اس پر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ بریلوی مکتب فکر کا ایک اجلاس جس میں ان کے تمام مکاتب فکر، ان کی تمام مسلکی جماعتیں اور ان کے قائدین وہاں موجود تھے، اور اس میں انہوں نے ایک بات کہی کہ ملک کا 70% جو آبادی ہے وہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ ایک الگ سوال ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ ہم 70% ہونے کے بعد ہماری بات کوئی نہیں سنتا، ہم اخبار کی سرخی کے لیے بھی ترستے ہیں کہ وہ لگے گی یا نہیں لگے گی، لیکن مولانا فضل الرحمان ایک بیان دیتا ہے تو اس کا دبدبا پوری دنیا میں سنائی دیتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ اور باتیں دیکھنی ہوں گی۔ آپ نے مولانا فضل الرحمان کا نام لے کر صرف ایک شخصیت کو نہیں بلکہ دو مسالک کے درمیان موازنے کو ظاہر کیا ہے۔ ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان اس وقت دیوبندیت کی نمائندگی کر رہے ہیں پاکستان میں۔ ان کے پاس وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی مذہبی جماعت کے سربراہ بھی ہیں، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سرپرست میں بھی آتے ہیں، تو نمائندگی تو وہ کر رہے ہیں علماء دیوبند کی، اور دوسری طرف آپ نے بریلویت کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے ان کو مد مقابل لا کھڑا کیا۔ تو ہمیں یہاں پہ کچھ باتیں اور ڈسکس کرنی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دیوبندیت اور بریلویت کی اصل روح کیا ہے، ان کا وجود کس بنیاد پر بنا ہے۔ بریلویت اپنے آپ کو سنی 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 یہ کہتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے رہتے رہے ہیں کہ شاید اس خطے میں وہی اہل سنت والجماعت ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دیوبندیت بھی اور بریلویت بھی دونوں ہی اہل سنت والجماعت ہیں اور دونوں فقہ حنفی پر عمل پیرا ہیں۔ فرق وہاں سے آیا کہ جب ہندوستان میں یہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں، مسلم اور کفار ایک ساتھ رہتے تھے، تو اس وقت جو جذباتی قسم کے مسلمان تھے، جو ویسے تو اپنی رسومات میں رہتے تھے اور کبھی کبھار اپنے جذبات کی حد تک وہ مذہب کے ساتھ جڑ جایا کرتے تھے، تو وہ جو ان کی جذباتیت اور جھوٹ موٹ کی رسومات تھی ان کو مکس کر کے بریلوی علماء نے ان کا دفاع شروع کر دیا۔ لیکن دیوبندیت کا معاملہ کچھ اس سے الگ تھا۔ دیوبندیت ایک علمی اور عملی تحریک تھی جس کے نتائج آگے چل کر دنیا نے دیکھے۔ یہ تو اصل روح تھی۔ بریلویت لوگوں کی جذباتیت اور رسومات کے ساتھ مل کر بنی، اس لیے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن اگر علمی اور عملی میدان میں دیکھیں، اگر ہم اس وقت پاکستان میں موازنہ ہی کر لیں مدارس کی صورت میں، تو آپ کو بخوبی اس چیز سے اندازہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے دیوبندیت کو ہر محاذ پر، ہر مورچے پر فتح یاب کیا۔ وہ مسئلہ قادیانیت ہو، وہ برطانوی سامراج ہو، وہ ختم نبوت کی بات ہو، وہ دفاع صحابہ کی بات ہو، وہ علمی میدان ہو یا جہاد کا میدان ہو، تعلیم ہو اور پھر دینی اور دنیاوی تعلیم کا امتزاج ہو، تبلیغ کا میدان ہو اور روحانیت اس کا میدان ہو، ہر میدان میں علماء دیوبند آپ کو سر فہرست نظر آئیں گے۔
ہمارے استاد محترم مولانا فیض الرحمان عثمانی رحمہ اللہ، انہوں نے آج سے کئی سال پہلے جامعہ اشرفیہ کے ایک پروگرام میں دیوبندیت کا امتیاز اس پر انہوں نے بات کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں کیوں دیوبندی ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ میں زمانہ طالب علمی سے اس پر غور کرتا رہا کہ میں بریلوی بنوں، اہل حدیث بنوں، دیوبندی بنوں، کیا بنوں، لیکن جب میں نے پڑھا تو میں نے دیوبندیت کے اندر 3 امتیازات جو ہیں وہ میں نے نوٹ کی، جس کی وجہ سے مجھے شرح صدر ہے کہ میں دیوبندی ہوں۔ انہوں نے جو 3 چیزیں بیان کی، وہ پہلی چیز یہ تھی کہ ان علماء دیوبند جو ہیں ان کے علم میں گہرائی بہت ہے۔ وہ اپنے انداز میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جامعہ ازہر بھی دیکھا، بڑی بڑی یونیورسٹیاں دیکھی، بڑے مدارس عرب کے دیکھے، لیکن ان کے علم میں وہ گہرائی نہیں تھی جو گہرائی میں نے علماء دیوبند کے علم میں دیکھی۔ دوسری چیز کہ ان کی رائے میں اعتدال بہت ہے، یہ نہ حد سے آگے بڑھتے ہیں نہ یہ پیچھے رہتے ہیں، یہ درمیان میں اعتدال میں رہتے ہیں اور اپنی رائے اعتدال کے ساتھ دیتے ہیں۔ یہ ان کی دوسری خصوصیت ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے دیوبندیوں کو یہ مقام اور مرتبہ دیا اور یہ شرف بخشا کہ جب بھی کوئی باطل سر اٹھائے یا جس نے سر اٹھایا تو علماء دیوبند کو مد مقابل پایا۔ یہ وہ 3 چیزیں تھیں جس پر ہمارے استاد محترم مولانا فیض الرحمان عثمانی رحمہ اللہ یہ فرماتے تھے کہ مجھے دیوبندی ہونے پر فخر ہے، میں اس وجہ سے دیوبندی ہوں، ان 3 چیزوں پر۔ تو یہ دیوبندیت اور بریلویت کی جو اصل روح تھی میں نے آپ سے وہ بیان کی۔ باقی جہاں تک حامد سعید کاظمی صاحب کا یہ بیان ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا دبدبہ ان کی گفتگو کا، تو یہ ایک دن میں نہیں ہے۔ میرا آپ مکتبہ بریلویت سے ایک سوال ہے کہ اگر آپ ملک کے 70% آپ کے بقول کہ ملک کی 70% جو آبادی ہے وہ بریلوی ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ کی نمائندگی کیوں نہیں ہے؟ آپ الیکشن کیوں نہیں لڑ سکتے اتنے مضبوط پلیٹ فارم ہونے کے باوجود، اتنی عوام ہونے کے باوجود؟ آپ کوئی اتنی مضبوط تحریکیں کیوں نہیں کھڑی کر سکتے؟ آپ اس نظام سے اتنے نالا ہونے کے باوجود کہ آپ کی جو اتنا بڑا اجلاس جس میں آپ کی تمام جماعتوں کے سربراہ موجود ہیں وہ اس کے محتاج ہیں کہ پتہ نہیں خبر اخبار میں چھپے گی یا نہیں چھپے گی، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم ملک کی 70% آبادی ہیں، لیکن نظام بدلنے کے لیے آپ کیوں نہیں آ رہے؟ یہ آپ سے ہمارا سوال ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے سوال کا جواب جلد ملے گا۔ السلام علیکم۔